السلام علیکم ایمان جہاں کے اس خوبصورت ترین سفر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے مصحف اور اس کی آج قسط نمبر ہے 3۔ ایک سیاہ مرسیڈیز محمل اور سیاہ فام لڑکی کے سامنے سے گزری۔ تھوڑی دور جا کر اس کی ٹائر چرچراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ محمل، تمہارے پاس 2 راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کاندھے پہ ڈال کر وہ اس اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی نا؟ کالج کیوں جانا ہے ویسے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی تھی۔ پھر کبھی چلی جانا۔ ابھی اٹھو بیٹھو۔ آؤ۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، محمل کچھ نہ جانتی تھی۔ مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید محمل کے لیے آتی تھی اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی۔ ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران رہ گئی تھی۔ مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن۔ تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی محمل، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پہ مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جو جوڑا تم نے پہن رکھا ہے محمل، غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پہ بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ آغا جان تو بس عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا تھا اور گاڑی سائڈ پہ روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا محمل، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر کانچ سی بری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے، جناس اوپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا۔
پھر چونکا اور ذرا سیدھا ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اگر جو تائی اماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے گا۔ فواد تاش کا وہ پتا تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائننگ آؤٹلیٹس پہ لے گیا تھا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی ندا سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے۔ سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شرٹس کا فیشن ہے، اور جیسی کرتیاں پہنتی ہو تم۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا محمل؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بھول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کچھ اچھا جوڑا تو لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارمل کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی، یا تائی اماں لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکو گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستین، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ۔ گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ یہ تھوڑا ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیوم، کاسمیٹکس، جیولری، اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بصد اصرار بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں۔ پتہ نہیں کیوں، وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہی سب تو اس نے چاہا تھا، مگر کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا، ہیڈ آفس میں پایا، اور پاپا اور حسن ہوتے تھے۔ اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے تھے، جبکہ میں فیکٹری میں ہوتا ہوں۔ تم آج سے روز ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے، جس کی پے سے تم نے اپنے لیے اتنی شاپنگ کر لی۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانیت سے مسکرا دی۔ کافی۔ اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے کرتے وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دی۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے، اور جب سدرا کی منگنی کے
لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند 100 دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر پہ آنے پہ اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا اور اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیص پہ بھی ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائیاں بھی بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھوری بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اف، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو؟ وہ اس کے بالمقابل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا اسمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے اسے مبہوت سا ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے تھے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، سمجھی یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑ دی اور ایک وسیلے نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی ہوئی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھیں۔ بہت سا کانچوں سے چپ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی تھی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ آنسو پیتی اندر کے زخم کو بمشکل برداشت کر کے جھک کے کان چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی تھی۔ سدرا بڑے صوفے پہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کے کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی۔ اسے اور مسرت کو تو
بالکل بھی خبر نہ دی گئی۔ لون میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے جس سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کا بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ حسن بھی بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا شخص کوئی نہ لگا تھا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غمزدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ مانی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر۔ وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی تھی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بد مزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے اپنی نگرانی میں فنانس کے، ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ۔ اس چیک پہ سائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروا لاؤ۔ اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگا کہ فواد اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیز منگواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاف پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا۔ اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لون پہ بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن اور کچھ سپارے رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نخاع خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اس سے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے
اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید اپنے رب کو۔ وہ جان نہ پائی تھی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تھا۔ تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ختم ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کرا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شوق سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام تو نہ دے سکی، تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنوع ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پہ ڈال کر بہت خوش جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا، خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میرٹ میں آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی اندر سے میرٹ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ میں تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہی بتاؤں گا، آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہیں، اس نے معمولی سے احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے ایک خاص مہنگے بوتیک لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی، آگے کی سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی تھی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی تم ہو۔ یہ پیک کر دیں؟ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور
آرٹیفیشل کنگن لیتے خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے، گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قطرے تحکم اور رعب سے بولا تو محمل تو سانس ہی لینا بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپٹ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً ایک کچھ سیاہ کیس سامنے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ سر سولیٹائر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ ہی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 کی ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹھ کے لیے نکلیں گے۔ سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گے۔ وہ اس سے قریبی پارلر لے گیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اس سے خود پہ رشک آ رہا تھا۔ سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید قد نمایاں لگ رہا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی نکل کر اس کی گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموک کی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے سے بازو، ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس میں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کر وہ کار لاک کھولنے لگا۔ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ فواد نے جھنجھلا کر اپنے فون کو دیکھا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فوراً کان سے لگایا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی، کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم سے فواد کے چہرے پہ ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بتکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7۔ میں نہیں آ سکتا۔ میں ابھی ASP صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے! اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا تھا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب،
میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری۔ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا، ہم ان کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چلائے، نہ ہی وہ لمحے بھر کو دوسری طرف سے سننے کے لیے رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ سے بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، جانے مسئلہ کیا ہے اس شخص کا۔ محمل بددل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی، نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے، یہ اے ایس پی کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھجواؤں ادھر؟ وہ بھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا بہت بے بس سا لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں۔ اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سا اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو، بلکہ یوں کرو تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نبٹ لوں گا، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر لنچ کر لوں۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، تم چینج نہ کرو، اس طرح تو تم واقعی کوئی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسی ہی ڈریسنگ اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں۔ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ ڈنر پہ جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کرنے لگا تھا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی ہوئی آئی تھی جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا ہی چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پر اعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پہ ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد؟ اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے، اے ایس پی صاحب آپ کا اندر انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اے ایس پی صاحب کدھر ہیں؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ تھوڑی سی شیو بڑی تھی
اور بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ بلیک کوٹ میں ملبوس جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے، ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور سے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنی متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیح مراد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی تھی اس وجیح سے چہرے سے۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور فائل سامنے میز پہ رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی اے ایس پی صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی یہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہے اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اس سے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے مادام، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے، اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ گرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین و آسمان محمل کے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں بازوؤں کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا پاؤ گی۔ مجھے چھوڑے، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہے مگر اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو اتنے بناؤ سنگھار کیوں کیے تھے؟ اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا، دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں تو فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کروائیں، انہیں بتائیں کہ میں… بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، 4 ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کا نام سے ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟
تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے بہت زور کا چکر آیا تھا، وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میری ان سے بات کروائیں، آپ خود سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی ہی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ وہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکل آیا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تھی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا تھا، اور اسپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب، ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی، وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بکواس مت کرو، یہ میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا، تو جیسے ایس پی صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹے تھے، وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا نعرہ دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی تھی کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بے جان بت بنی کھڑی تھی، اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں معلوم کر لیں گے۔ شمس بخیل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، ساکت کھڑے وجود میں سے سہمی جان آہستہ آہستہ سے نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ وہ گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے، اور بہیل، اس سے پہلے کہ وہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، محمل چکرا کر گری اور اس کے گرد اگر اس نے اس کا بازو نہ پھیلایا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن کے گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر سامنے کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو اس سے جیسے چونک کر سیدھا ہوئی۔ وہ بڑا سپرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پہ وہ اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر سیدھے ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اور بیوٹیشین کی لگائی ساری پنیں ویسے ہی کس کے لگی تھیں۔ '
میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی ہے؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی تو سامنے وال کلاک پہ نگاہ پڑی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہو تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا، تم سب گدھوں کا بس یتیموں پہ ہی تو بس چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے، اور ٹھیک ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے، کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں، اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ۔ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اور وہ تو تب ہوگا میں جب تمہارے کہے پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تم تک مجھے نہیں آیا تم پہ۔ اس نے سگریٹ میں ایش ٹرے پہ جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ ASP صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میرٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجی تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، اور اگلے ہی پل وہ اس پہ جھپٹی اور اس کے گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کے دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اسی کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کی گال سے رگڑ گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں جیسی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تو تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ سگریٹ جھک کر ایش ٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی، اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بچانے لگی، مگر جواب نہ دارد۔ وہ بے بس سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپیوں کی عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی رہی۔ وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا، اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مسک ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت، انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔
تو وہ اس کے لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی ہے۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا افسوس اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کی مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا، اور تب بھی وہ نہ سمجھ پائی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر بھی گیا تھا۔ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی۔ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر وقت کے 2 گن مین چوکس کھڑی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جھوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ اب بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کے قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاش تھی۔ اس کی نگاہوں کو باتھ روم کے کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہوئے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائے گئے تھے سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو تو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پہ دیوار تھی۔ گھر کی 4 دیواری کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا، اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پہ موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس سی نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟
باجی وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پہ گلاس رکھ کے پریکٹس کرو تو آواز اچھی نکلتی ہے، وہی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مانتے پوری کر کے آ جائیں تو گرل کے دروازے کو کنڈی ضرور لگائیے گا۔ دو لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر سے، یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھانس جائے تو؟ اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، اگر موت اس کی ذلت سے تو بہتر ہے جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پہ اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اللہم برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے اور لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیے۔ وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً، اور میری بصارت و سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح سے وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَأَنْ یمنی نوراً وَأَنْ یساری نوراً، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے۔ وہ بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے پار ASP ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی، یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اس سے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کے آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اسی لڑکی کی آواز کے فسوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ وفی نوراً وتحتی نوراً، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پہ بیٹھی، گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پہ گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وَأَمَامِ نُورًا وَخَلْفِ نُورًا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وَجَعَلْ لِي نُورًا، محمل چاپ پیدا کیے بنا کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ وفی لسانی نوراً واسبی نوراً، اور میری زبان و اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ وَلَحْمِ نُورًا وَدْمِ نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وَشُعْرِ نُورًا وَبَشِّرِ نُورًا، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی تھی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا، سیاہ جارجٹ کا لبادہ۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وَجَعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔
محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہن لی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ واز لی نورن، اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم آتنی نورن، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبائے کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن میں بہت چپ سا ہو گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے قدم بڑھتے ہوئے رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا؟ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ وہ آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر ہیں؟ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر تو آ گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پہ ہیں نا؟ پھر نیچے؟ اوہ، آپ تو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متذبذب سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیزی تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج نیم تاریک زینے اترنے لگی۔
بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا پریئر ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھیں۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو جیسے وہ چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی، ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہونے لگے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس۔ کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے۔ میرے سامنے مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا۔ درمیان میں میز اور کرسی رکھے تھے۔ ایک طرف فاصلے پہ ڈائس بھی رکھا ہوا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یک ٹک ٹھہر گئی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور سے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہی بات سوچنی تھی۔ وہ کیسے؟ فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کو تو علم تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ دیکھو محمل، جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھیں اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط بات، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ ایک لڑکی کا اس کا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے۔ یہ خواہ کی مصیبت، خواہ کا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں قطعاً نہیں،
اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جانا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ ہر طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو بھی کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اور وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستہ اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے۔ اگر اس نے پھر بھی نہیں سنا اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دا وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ مندمل سے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگے ہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا، اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیا ہی کیوں تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی، اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی، یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دیں، وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے محمل، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھرا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائنچے ذرا ذرا سے جھلک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، آؤ۔ پھر اس کی شکل دیکھ کر وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی۔
اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر وہ السلام علیکم، اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا، ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بلا واسطہ سب کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال گئی تھی؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کے کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پہ تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً گر رہی تھی۔ وٹ؟ تم؟ زبان سنبھال کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ محمل، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پہ رتی بھر بھی یقین نہیں ہے فرشتے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالی شان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر بی بی، مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کا جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ اور جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔